الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. واجب التکریم حضرات، نوجوانان ملت، محترم ماں اور بہنوں، آج کی یہ مبارک مجلس مبارک مقام میں کائنات کی افضل ترین شخصیت کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ان کی خدمت میں ہدیہ، ہم کیا ہدیہ دیں گے، بہرحال ہدیہ تبریک کے دیجیے پیش کرنے کے لیے اور اپنا تعلق ان سے ظاہر کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. آج شب معراج نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن معراج کا بیان ہو رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے کہ جسے بیان نہ کیا جائے یا اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی تو پوری کی پوری حیات طیبہ، ساری کی ساری زندگی اس قابل ہے کہ ہر مسلمان اس سے واقفیت حاصل کرے. اور جب تک ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام گوشوں کو جان نہیں لیں گے تو ہم صحیح طور پر صراط مستقیم پہ چل نہیں سکیں گے. اس لیے یہ کبھی کبھار کی مجالس سے بات نہیں بنتی، اس کے لیے وقت فارغ کرنے کی ضرورت ہے. اور اکثر و بیشتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے
آگاہی حاصل کرنا، واقفیت حاصل کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہم نے طے کیا کہ آج آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اور آپ کے معجزات کا ایک خاص پہلو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، اور وہ آپ کی زندگی کا ایک عجیب و غریب سفر ہے۔ ایسا سفر کبھی آپ نے سنا نہ ہوگا۔ طویل ترین سفر، مختصر ترین وقت میں طویل ترین سفر، اللہ کی قدرت کا شاہکار اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا نشان۔ حق تعالی شانہ آیہ کریمہ کے آغاز میں اور اس کے ابتدا میں فرماتے سبحان الذی، سبحان الذی، اللہ پاک ہے، ہر کمزوری سے اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ یہ لفظ آیہ کریمہ کے شروع میں لا کر اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اعتراضات کا منہ توڑ جواب ہے۔ اس وقت بھی اس سفر پہ اعتراض ہوئے، یعنی مشرکین مکہ نے جب یہ واقعہ سنا، آپ نے سنایا تو واویلا مچا چایا، یہ ممکن ہے؟ یعنی یہ تو ناممکنات میں سے ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد سے آج تک علمی دنیا، جس کو جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں پر وہ علم سے شناسا نہیں، یعنی جو اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آج تک وہ اس کو عجوبہ ہی سمجھتے رہے ہیں، لیکن اس وقت سے آج تک اور آج سے قیامت تک اس کا جواب ایک ہی ہے کہ سبحان الذی۔ اللہ کی حکمتوں کو اور اس کی قدرتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو تو ہر مسئلے کا جواب ہوگا، اور وحی کے علم پر ایمان لاؤ گے تو مسئلے حل ہوں گے، اور اپنی عقل کے پیچھے چلتے رہو گے تو الجھ سے ہی رہو گے۔ سفر سے چاند کے لوٹے منکر معراج، سفر سے چاند سے کے لوٹے جو منکر معراج، شکست عقل نے کھائی بڑے غرور کے بعد، اور پتہ نہیں کتنی شکست نہیں عقل کھائے گی، نہیں ہو سکتا۔ اب تو میاں آپ بھی تھوڑا سا 2.5 لاکھ میل تک چلے گئے، اور مزید آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے بھی آگے بڑھیں گے، پتہ نہیں بڑھ سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے، لیکن کچھ تو قدم لیے نا۔ تو معراج برحق ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں کئی معراجیں ہوئیں، اور نبی کریم علیہ السلام ہی کو نہیں ہر نبی کو معراج ہوتی ہے، لیکن معراج میں فرق ہوتا ہے۔ عام طور پہ انبیاء کرام کو اسی زمین پر معراجیں ہوتی رہیں، منامی معراجیں ہوتی رہیں، کشف کی حالت میں معراجیں ہوتی رہیں، لیکن جس معراج کا آج ذکر ہو رہا ہے یہ منامی یعنی خواب کی اور صرف روح کی معراج نہیں، یہ جسم اور روح دونوں کی معراج ہے، یعنی آقا اپنے جسم عنصری سمیت معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں تک پہنچے جہاں آقا کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکا، ان کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. انسان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ساتوں آسمان انسان کے قدموں کے نیچے ہیں اگر انسان بن جائے. انسان بن جائے جی تو اس کے لیے مسافتیں نہیں ہیں، اس کے لیے پھر دوریاں نہیں ہیں. آقا کی معراج سے یہ سبق حاصل ہوا. بہرحال میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، وقت ہی ہمارے پاس مختصر ہے، لیکن پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے ساتھ، جسم خاکی کے ساتھ، جسم عنصری کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ زمین اور آسمان کا طویل ترین سفر کرایا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی یہ اس پر نص قطعی ہے، اس لیے آپ کی معراج جو روح اور جسم کے ساتھ ہے اس کا انکار کفر ہے. مزید برآں 40-45 صحابہ کرام نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس سفر کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن حکیم کے ساتھ. مختصر یہ کہ پیغمبر کریم علیہ السلام کی مکی زندگی جو پرآشوب زندگی، مشکلات سے بھری ہوئی زندگی، پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی کا آخر ہونے لگا اور مدنی زندگی کا آغاز ہونے لگا، یعنی محکومیت کا خاتمہ، حاکمیت کی ابتدا ہونے لگی، غلامی کا خاتمہ، آزادی کی بنیاد پڑنے لگی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیلات خود یوں بتائیں کہ آپ اس شب، جس شب آپ کو اس مقدس سفر پہ لے جایا گیا، اپنی چچا زاد بہن علی مرتضیٰ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رات عشاء کے بعد آرام فرما تھے، اس لیے کہ آقا کا گھر تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، ام ہانی کا گھر حرم سے بالکل قریب تھا. تو اس خیال سے کہ رات کی تنہائیوں میں حرم میں جا کے عبادت کروں گا، دن کو تو مشرک چھوڑتے نہیں تھے، دن کو تو مشرک حرم میں نہیں چھوڑتے تھے. تو جب رات کو وہ محو خواب ہوں گے، سوئے ہوں گے، تو میں اٹھ کے حرم میں اللہ کے گھر کے سامنے، اس لیے آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، آقا فرماتے ہیں کہ میں ابھی پورا سویا نہیں تھا اور پورا کبھی سوئے بھی تو نہیں ہوں، پورا تو کبھی. پیغمبر کریم علیہ السلام کی نیند دراصل آنکھوں کی نیند ہوتی تھی، آنکھیں بند، دل تو 24 گھنٹے بیدار رہتا تھا. لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی کہ بین النوم والیقظہ، جی کچھ بیدار ہیں اور کچھ غنودگی کی حالت ہے. فرمایا کہ مکان کی چھت ہٹائی گئی، دروازے سے نہیں، فرشتہ جبریل امین مکان کی چھت شک کی اور نیچے اترا. لیکن مکان کی چھت، فرشتہ جب شک کرتا ہے تو پھر مٹی نہیں گرتی، آوازیں نہیں آتی، وہ نظام ہی الگ ہے، ایسا جیسے کہ دروازہ کھول دیا ہو. آپ کو ادباً بیدار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس گھر سے حرم میں، یعنی حتیم میں، حتیم تو جو حضرات کے جانتے ہیں نا، بیت اللہ کا حصہ جو بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار کے اندر ہے، یہاں پر لایا گیا. بعض روایات میں کہ آپ کا سفر معراج حرم سے شروع ہوا
اور بعد میں ہے کہ ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، تو دراصل دونوں روایات میں تطبیق یہ ہے کہ حرم کا اطلاق جیسے مسجد حرام پہ ہوتا ہے ایسے ہی حدود حرم پہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مسجد حرام جیسے بیت اللہ کے آس پاس کے برآمدوں کو کہتے ہیں، تو مسجد حرام پورے حرم کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے لفظ کعبہ جیسے اللہ کے اس گھر کو کہتے ہیں، تو کعبہ پورے حرم کو بھی کہتے ہیں۔ کبھی کعبہ بول کے پورا حرم مراد لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دونوں روایتوں میں بات متفقہ ہے کہ آپ حرم سے گئے تو ام ہانی کا گھر بھی تو حرم میں تھا جی، صرف یہ کہ اس گھر سے حتیم میں لائے، اور آقا فرماتے ہیں کہ وہاں آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کا سینے کا آپریشن کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ زمین پہ لٹا کر نہیں، فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں لٹا کر، ہاتھوں میں، آخر ایک جبریل امین تو نہیں تھے نا، ان کے ساتھ بہت بڑی گارڈ تھی جی، تو ہاتھوں میں اٹھا کر شق صدر کیا گیا، اور جنت سے لائی ہوئی پلیٹ میں، سونے کی سنہری پلیٹ میں آپ کا مقدس دل رکھا گیا، لیکن دھونے کے لیے پانی جنت سے نہیں لایا، زمزم کا لیا۔ اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اگر اس سے کوئی اچھا پانی ہوتا تو وہ فرشتے وہاں سے لے آتے نا، جگ بھر کے لے آتے، لیکن نہیں، پانی زمزم کا استعمال کیا اور پلیٹ وہاں سے لائی گئی، اس میں رکھ کر دھویا گیا۔ دھونے کے بعد انوار، برکات اور علم و حکمت اور اللہ کی حضوری کی ہمت، جو چیزیں، یہ سب مانوی چیزیں، کوئی مادی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، بہرحال جو اللہ کے پاس سے لائے تھے وہ اس دل میں بھری گئیں، اور بھرنے کے بعد اپنے مقام پہ رکھ کر بند کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پیغمبر کریم علیہ السلام کا شق صدر 4 دفعہ ہوا ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی زیر تربیت ان کے گھر میں تھے تو بچپنے میں ہوا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا بچپن میں کہ بچپنے کے خیالات آپ کے دل سے نکالے جائیں، آپ کا بچپنا عام بچوں کی طرح نہ ہو۔ جوانی میں پھر دوبارہ شق صدر ہوا تاکہ وہ جوانی کے جو خیالات ہوتے ہیں ان کو بھی، تو وقتاً فوقتاً آپ کے دل کی حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی چیز سے پاک کرنے کے لیے آپ کے 3 دفعہ پہلے اور 4تھی دفعہ لیلۃ المعراج میں شق صدر ہوا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے شرعی صدر، ایک ہے شق صدر۔ شرعی صدر کا معنی ہوتا ہے جیسے الم نشرح لک صدرک، سینے کو کھولنا، تو اس کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انوار و برکات ویسے ہی لانا، اور شق صدر کا معنی باقاعدہ آپریشن کر کے دل کا نکالنا، اس کا دھونا اور اس کے اندر کمالات بھرنا۔ تو خیر شق صدر ہوا۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جنت کی ایک سواری پیش کی گئی جو گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی، بالکل سفید رنگ کی، جسے براق کہتے ہیں۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کی کودنے کو کہتے ہیں، جب بارش میں بجلی کودتی ہے اس کو برق کہتے ہیں، رعد و برق جی۔ تو اس سواری کو برق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انتہائی تیز، دنیا میں کوئی اس سے زیادہ تیز سواری اب تک ایجاد نہیں ہوئی، نہ آپ کے راکٹ بھی تک جی، اور نہ آپ کی کوئی اور سواری۔ تو وہ جہاں نظر پڑتی وہاں قدم پڑتا تھا، جہاں نظر پڑتی اتنی تیز وہ پیش کی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے
اور جبریل امین اور دیگر فرشتوں کی معیت میں سفر کا آغاز ہوا۔ آقا فرماتے ہیں ہم جب ایک ایسی سرزمین میں پہنچے جہاں کثرت سے کھجوریں تھیں، نخلستان تھے، کھجوروں کے باغات تھے، وہاں سٹاپ کرایا گیا اور جبریل امین نے فرمایا یہاں اتر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا کہ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ فرمایا معلوم نہیں۔ کہا یہ یثرب ہے۔ یثرب مدینہ طیبہ کا زمانہ جاہلیت کا نام تھا، جو ہجرت کے بعد حضور نے اس کو مدینہ، طیبہ، طابہ اور اس جیسے مقدس ناموں سے تبدیل کر دیا۔ اب یثرب کہنا گناہ ہے، تو کہا یہ یثرب ہے، اور اس جگہ آپ کو نماز پڑھوائی جہاں آج مسجد نبوی ہے، آج آقا کی مسجد ہے یہاں، اور یہ فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے، تو گویا آغاز ہو گیا۔ اس سے آگے سفر جاری ہوا تو صحرائے سینا میں پہنچے، اور صحرائے سینا میں آپ کو پھر کہا گیا کہ اتر کے نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی، اور جبریل امین نے بتایا کہ یہ طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کی جگہ ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور یہ وہ درخت ہے جس کی شعاؤں، جس کے اندر اللہ نے اپنی تجلیات کا اظہار فرمایا تھا۔ اس سے آگے سفر جاری رہا، اور مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر، اور اس کو کراس کیا تو آگے پھر اتارا گیا کہ یہاں اتر کے بھی نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ یہ بیت المقدس سے کوئی 7-8 میل کے فاصلے پر اس کا جڑواں شہر ہے، اور وہاں نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ بیت المقدس میں پہنچے۔ بیت المقدس یا بیت المقدس یہ اصل میں شہر کا نام ہے، اور وہاں جو عظیم الشان مسجد ہے، مسجد حرام کے بعد جس کا نمبر ہے، اور قبلہ اول ہے ہمارا، اور قبلہ بنی اسرائیل، اس کا نام مسجد اقصی ہے، لیکن اس پورے شہر کا نام بیت المقدس، اور پرانا نام اس کا ایلیا ہے۔ تو وہاں آپ تشریف لے گئے، تو آپ کا سواری کا جانور ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور آقا مسجد کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی۔ پڑھنے کے بعد بعض روایات میں ہے کہ یہاں تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کیا گیا عالم ارواح سے، اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی، لیکن زیادہ صحیح بات یہ کہ آسمانوں کے سفر سے واپسی پہ آپ نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، زیادہ صحیح بات ہے۔ بہرحال نماز پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں 2 برتن مشروبات کے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شراب طہور کا، دونوں ظاہر بات ہے کہ جنت سے آئے تھے، اور آپ کو اختیار تھا کہ دونوں میں سے جس کو چاہیں نوش فرمائیں۔ پیغمبر کریم علیہ السلام نے اپنی صفائی طبیعت کی بنیاد پہ دودھ کا گلاس لے کے نوش فرمایا، تو جبریل امین نے بڑی تحسین کی آپ کے اس انتخاب کی کہ ماشاءاللہ آپ نے اصبت الفطرہ، بالکل فطرت کے عین مطابق انتخاب فرمایا۔ اگر آپ شراب پیتے تو یہ بھی آپ کے لیے جائز تھی، جنت سے آئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مسلمان جا کے پیئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کا انتخاب کر لیتے تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ امت گمراہ ہو جاتی۔ اب بھی جس کے پاس 2 پیسے کون سی کمی کرتے ہیں، لیکن باہر پھر ذرا اور زیادہ ہو جاتا نا مسئلہ، تو اس لیے فرمایا دودھ کا انتخاب بہت مناسب انتخاب تھا، اور امت ایک بڑی گمراہی سے بچ گئی۔
اس کے بعد پھر یہاں سے آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. لیکن میں درمیان میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر آپ کا ہوا اور جہاں 3-4 دفعہ آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ اترے بھی، اس سفر میں اس دوران کچھ عالم مثال کے مشاہدات بھی آپ کو کرائے گئے. اس سفر میں عالم مثال کے کچھ مشاہدات، کچھ چیزیں آپ کو دکھائی گئی. لیکن آپ پہلے یہ سمجھیں کہ عالم مثال کیا ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں رب العالمین، اللہ سب جہانوں کے رب ہیں، تو سب جہانوں میں ایک جہان کا نام عالم مثال ہے. ایک جہان کا نام عالم مثال ہے. یہ وہ جہان ہے کہ جس میں ان چیزوں کے اجسام ہیں کہ جن کے جسم یہاں پر نہیں، یعنی جن چیزوں کے جسم یہاں پر نہیں ہیں، تو عالم مثال میں ان چیزوں کے بھی جسم ہیں. یہاں جو چیزیں کی جاتی ہیں جسم نہیں نظر آتا. میں اور آپ ہم نے ابھی نماز پڑھی تو کوئی جسم ہے اس کا؟ ہم کسی کو دکھا سکتے کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی؟ عشاء کی پڑھیں گے تو کسی کو دکھا دیں گے. روزہ رکھتے ہیں تو کسی کو دکھا سکتے کہ یہ روزہ رکھا. حج کر کے آتے ہیں تو حاجی کچھ ماڈل دکھا سکتا کہ یہ حج میں نے کیا ہے؟ نہیں. نہ زکات، یعنی کوئی بھی جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی کوئی صورت یہاں نہیں. لیکن عالم مثال میں ان سب کی صورتیں بنتی جاتی ہیں، ان سب کی صورتیں بنتی جاتی ہیں. اسی طرح جو بدی یہاں ہوتی ہے، گناہ جو یہاں ہوتے ہیں، تو پھر ہم مکر جاتے ہم نے تو نہیں کیا، اس لیے کہ ہم وہ دوسرا ہمیں دکھا بھی نہیں سکتا کہ آپ نے کیا ہے. لیکن عالم مثال میں ہر نیکی کا بھی جسم اور وجود ہے اور ہر بدی کا بھی. یہ جب عالم مثال میں پہنچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے دن جو بھی لوگوں نے نیک و بد عمل کیے ہوں گے اپنے سامنے پائیں گے. ساری نیکیاں بھی نظر آئیں گی، بدیاں بھی نظر آئیں گی. اس لیے کہ عالم مثال میں سب کی شکلیں بن رہے ہیں، ماڈل بن رہے ہیں، جسم بن رہے ہیں، اور قیامت کے دن سامنے کیا جائے گا کہ یہ کام کیے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال کے کچھ نیکیوں اور برائیوں کی جزا اور سزا اس سفر کے دوران دکھائی گئی جو حرم سے بیت المقدس تک ہوا. آقا فرماتے ہیں اس سفر میں ایک یہ چیز پیش آئی کہ جب ہم جا رہے تھے تو ایک بوڑھی اور لاغر خاتون نے مجھے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے رفیق سفر جبریل نے کہا کہ اس کی پکار پہ توجہ مت دیں، اس کی پکار کا کوئی جواب نہ دیں اور جائیں. ہم چلے تو رستے میں ایک بوڑھے شخص نے مجھے پکارا، بوڑھے مرد نے، پر جبریل نے کہا کہ اس پہ بھی توجہ نہ دیں اور اپنا سفر جاری رکھیں. بعد میں جبریل امین نے بتایا کہ حضرت پتہ ہے وہ خاتون کون تھی؟ مجھے کیا پتا کون تھی. کہنے لگے یہ دنیا کی مثالی شکل تھی. دنیا کی مثال بوڑھی عورت. اور پھر بوڑھی عورت کیوں دکھائی گئی؟ فرمایا اس لیے کہ اب دنیا کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے، دنیا بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، اب اس کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے، تو اس لیے وہ بوڑھی عورت کی شکل میں. اگر آپ اس کے سلام کا جواب دیتے یا اس کی بات پہ توجہ دیتے تو امت دنیا ہی کی ہو جاتی. اچھا ہوا جو آپ نے جواب نہیں دیا. کہا بوڑھا آدمی کون؟ کہا مجھے کیا پتا. کہنے لگے کہ وہ شیطان تھا. اچھا ہوا جو آپ نے اس کی بات پہ بھی توجہ نہیں دی، ورنہ وہ اور زیادہ امت کو ورغلاتا اور بہکاتا. خیر، اسی سفر کے دوران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا دوران سفر کہ جن کے
ناخن تانبے کے ہیں اور بڑے بڑے ناخن ہیں، اور وہ اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، کھرچ رہے ہیں۔ میں نے اس کیفیت کے بارے میں جبریل علیہ سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، خود اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں۔ کہنے کہ آقا یہ غیبت کرنے والوں کی مثالی شکل ہے۔ غیبت کا عمل یہاں کتنا میٹھا لگتا ہے، اور ہماری محفلیں دوسروں کو بے آبرو کیے بغیر سجتی ہی نہیں ہیں۔ جہاں 2 آدمی ہوئے، 4 آدمی ہوئے اور کسی کو بے آبرو نہ کریں تو مجلس، لیکن اس کا نتیجہ لیلۃ المعراج میں کیا دکھایا؟ جی اپنے آپ کو کھرچنا، اپنے جسم کو کھرچنا۔ اور قرآن حکیم نے اس کی مثال کیا دی ہے؟ یاکل لحم اخیہ میتا، دوسرے کی برائی پسے پردہ کرنا، پسے پش کرنا ایسا گھناؤنا جرم ہے جیسے کوئی اپنے بھائی کا گوشت نوچ کے کھائے۔ دیکھیں نا، مطلب ہے کہ جو آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اس کو بے آبرو کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے اگرچہ ان حقائق کا ذکر کرتا ہے جو اس میں ہیں، لیکن اسلام اس سچائی کا قائل نہیں ہے۔ جو سچائی فتنے پیدا کرے، جو سچائی دوسروں کو بے آبرو کرے، اس کا قائل نہیں ہے۔ اس کے بجائے ایسا جھوٹ اچھا ہے جو صلح پیدا کرے اس سچائی سے۔ اس لیے کہ دیکھیے، غیبت ہوتی ہی سچی بات، جو سچی بات ہوتی ہے، لیکن اس سچی بات کو اگر اس آدمی کے سامنے کرے تو اسے دکھ پہنچے، وہ سچی بات اس کی پسے پش کرنا بھی جرم اور غیبت کہلاتی ہے۔ اگر اس میں وہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں اور اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ یہ اور یہ، وہ تو بہتان ہے اور دوسرا گناہ ہے، الگ گناہ ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس گناہ کی مثال دی ہے بھائی کا گوشت کھانا، یعنی جو آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ دراصل اس کا گوشت کھاتا ہے اور اس کا بھائی ہے۔ اگر تو وہ مسلمان ہے تو انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں اسلامی اور ایمانی رشتے میں بھائی ہیں۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو غیبت اس کی بھی جائز نہیں، اس لیے کہ الانسان اخو الانسان، انسان بھی تو انسان کا بھائی ہے، انسانیت کے ناطے تو کافر بھی بھائی ہے، اگرچہ وہ ایمانی نقطے سے بھائی نہیں، پر بہرحال غیبت کسی کی جائز نہیں ہے۔ تو حضور کو مثالی شکل یہ بتائی کہ یہ غیبت کرنے والے کی سزا ہے۔ اسی سفر کے دوران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح، بعض روایات میں آتا ہے کہ بلڈنگوں کی طرح، مکانوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں، ایسا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں۔ اور یہ بھی دکھایا گیا کہ فرعون اور اس کے لشکری، اس کے فوجی جو سمندر میں اللہ نے ان کو ڈبویا تھا، وہ ان کی فوج پوری آ رہی ہے اور جہنم دکھایا جا رہا ہے، اور پھر وہ واپس جاتے ہیں تو ان بڑے بڑے مٹکے والے پیٹوں کو رونتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں۔ کون؟ فرعون اور اس کی فوج۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ حضور یہ بڑے پیٹوں والے سود خور ہیں۔ سود خور یعنی یہ سود کھانے والوں کی مثالی شکل ہے۔ ایک تو پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں اور دوسرا فرعونی ان کو لتاڑتے ہوئے جاتے ہیں، فرعونی۔ تو فرعونیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن حکیم میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام 2 وقت فرعونیوں کو جہنم کے کنارے پہ جا کر دکھایا جاتا کہ یہ تمہارا قیامت کے بعد ٹھکانہ ہوگا۔ 2 دفعہ ان کو دکھایا۔ اور یوم القیامہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب،
جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اللہ فرمائیں گے ان کو اب جہنم کے سخت عذاب میں داخل کر دو. تو ابھی برزخ میں، برزخ بھی ایک عالم ہے نا، جب آدمی مر جاتا ہے تو قیامت کے دن تک کہاں ہوتا ہے؟ عالم برزخ میں. تو فرعونیوں کی فی الحال سزا یہ ہے کہ صبح و شام ان کو جہنم دکھائی جاتی ہے، قیامت کے بعد اس میں داخل کر دیا جائے گا. ٹھیک، لیکن وہ جب گزرتے ہیں رستے میں جہنم دیکھنے کے لیے تو سود خوروں کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں، ان کو رگڑتے لتاڑتے ہوئے جاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ پتھروں کی طرح سلگتے ہوئے انگارے، پتھروں کی طرح سرخ انگارے منہ میں ڈالتے ہیں. ان کے منہ بھی تو بڑے بڑے ہیں اور وہ انگارے پاخانے کے مقام سے نکل جاتے ہیں سرخ. آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آقا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. یہ ان کی صورت مثالی ہے، یہ ان کی صورت مثالی ہے. تو بات یتیموں ہی کی نہیں، جو بھی کسی کا حق ناجائز کھائے گا، مال ناجائز کھائے گا کسی کا، یہی سزا ہے. اور یہ سزا اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ بے انصافی کے ساتھ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کھاتے ہیں. اس وقت تو وہ میٹھا کھانا ہے جی، لیکن دراصل یہ آگ ہے جو جہنم کی پیٹ میں جلتے. تو حضور کو صورت مثالی ان کی بتائی کہ یہ ان کا ہونا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا، یعنی یہ لوگ بھی دکھائے گئے کہ ان کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آقا یہ آپ کی امت کے واعظ، مقرر، خطیب جو دوسروں کو بہت نصیحت کرتے تھے اور خود را فضیحت، یعنی بے عمل. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ لوگ تھے جو دنیا کو تو بڑی نصیحتیں کرتے تھے لیکن خود اپنے عمل ان کے اس کے بالکل برخلاف تھے. تو یہ وہ سزا آپ کو دکھائی جا رہی ہے. پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہ منظر بھی دکھایا گیا اسی سفر کے دوران. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے ایک طرف بالکل تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف سڑا ہوا بدبودار. وہ تازہ گوشت کو چھوڑ کے بدبودار گوشت میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہنے لگے آقا یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں پاکیزہ خصلت جی حوروں جیسی بیویاں، نیک اتوار بیویاں موجود تھیں، یہ ان کو چھوڑ کر جی غلط رستے پہ تھے اور دوسرے کے ساتھ تعلقات جوڑے تھے. یہ ان کی مثال ہے. آقا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ خواتین الٹی لٹک رہی ہیں، ان کے سینوں میں آنکڑے چبھے ہوئے ہیں، لٹک رہی ہیں. آقا نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے جبریل حضور یہ وہ خواتین ہیں جو دوسروں سے بچہ حاصل کر کے، بدکاری سے بچہ حاصل کر کے اپنے میاں کے ذمہ لگاتی تھیں. یہ آپ سے ہے اور انہوں نے لایا اور جگہ سے تھا بدکاری سے. بہرحال ایسے بہت سے مناظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے گناہوں کے بتائے. ایک جگہ یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، فوراً کھیت اگ جاتا ہے، فوراً اس کی کٹائی ہوتی ہے،
اناج کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور پھر فوری طور پہ دوبارہ ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ تسلسل کے ساتھ بیجائی ہو رہی ہے، پھل پک رہے ہیں اور ہر وقت یہ سلسلہ جاری ہے. حیرت کی موسم کے پابند نہیں ہے، ہر وقت آکن. تو پوچھنے پہ بتایا کہ حضور یہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور جن کا عمل اللہ نے بتایا کہ ان کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، اگلی کٹائی پھر بیجائی اگلی کٹائی، مطلب ہے کہ ان کا عمل تسلسل سے جاری ہے، ان کی نیکیاں تسلسل سے جاری ہیں. تو خیر نیک و بد لوگوں کے اعمال اور ان کی جزا و سزا کے کئی مناظر آپ کو اس میں دکھائے گئے تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے پہ جو کچھ باتیں فرمائیں تاکہ آنکھوں سے وہ منظر دیکھ بھی لیں. نبی کے دیکھنے یا اللہ کی بات سننے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ایمان میں. وہ جیسے دیکھ کے ایمان لاتے ہیں ایسے سن کے بھی لاتے ہیں، لیکن پھر بھی بات جہاں تک ہے نا سنی اور دیکھی چیز میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو معراج کرانے کا ایک مقصد یہ بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. ہم نے یہ سفر کیوں کرایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو معراج کا مقصد کیا ہے؟ قدرت کی نشانیاں دکھانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی زمین پہ اللہ نے معراج کرائی. اس کا ذکر سورہ انعام میں ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو زمین و آسمان میں اپنی حکمرانی دکھائی کہ زمین پہ ہماری حکومت کیسی ہے، آسمانوں پہ بلایا نہیں تھا، زمین ہی پہ دونوں زمین و آسمان کی حکومت اللہ نے جیسے سسٹم بنایا ہے حضرت ابراہیم کو دکھایا. اور پھر اس کی وجہ بتائی، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان میں اپنا نظام حکومت اس لیے دکھایا، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی وہ یقین جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، وہ یقین تو کہتے ہیں نا شنیدہ کے بود مانند دیدہ، یعنی سنی ہوئی بات اور دیکھی بات میں کچھ کو فرق تو ہوتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی چیز میں فرق ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے درخواست کی، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے اللہ آپ مجھے ذرا دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. یعنی ایمان تو ہے نا اللہ زندہ کرتے ہیں، اللہ موت دیتے ہیں، ذرا دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ کہا بلا، کیوں نہیں؟ یا اللہ مجھے یقین تو 100% ہے کہ آپ ہی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، آپ ہی زندہ کرتے ہیں. لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، سوال اس لیے کیا ہے کہ آنکھ سے دیکھ لوں گا تو اطمینان قلب بڑھ جائے گا، اطمینان قلب بڑھ جائے گا. تو خیر اللہ تعالیٰ نے پھر کو مشاہدہ کرایا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اے موسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے اپنی قدرت کے بڑے بڑے نشان دکھائیں. تو معراج کا مقصد اصل میں قدرت کے نشانات کا مشاہدہ کرانا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ دیکھی ہوئی چیز پہ آدمی کو بہت زیادہ یقین ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالی جنت، دوزخ، آسمان اور یہ پوری کائنات اپنے نبی کو دکھاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ دنیا اور دنیا کی تکالیف ان کے نظر میں کچھ بھی نہ رہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اتنی برداشت کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے اندر اس کی برداشت کی طاقت نہیں ہوتی. یعنی پیغمبر کریم علیہ السلام کو دیکھیے،
اور پھر ان کے بعد صحابہ کو دیکھیے، خدا نہ کرے وہ حالات آج پیش ہوں تو ہم مشکل ہے۔ یہ ان کا جگر تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، اور اس لیے کہ ان کی ایمانی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے آنکھوں سے چیز دیکھ رہے ہو۔ تو جس کو عالم بالا اور جس کو جنت اور دوزخ نظر آ رہی ہو، وہ اس تکلیف کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ جی تو خیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیڑھی لگائی گئی، اب آگے براق نہیں، آگے براق سیڑھی لگائی۔ کیسی سیڑھی؟ اس کی حقیقت، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جیسے باقاعدہ سیڑھی ہوتی ہے ایسی سیڑھی آسمان تک۔ تو جبریل امین کی معیت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بیت المقدس سے۔ دراصل معراج اسی سفر کا نام ہے جو وہاں سے ہوا، اور حرم سے حرم تک یہ سفر اسراء کہتا ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کو لے جانا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آسمان کے دروازے بند تھے۔ یہ بھی قدرت کا نظام ہے، آسمانوں میں دروازے گیٹ لگے ہوئے ہیں، کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، باقاعدہ کھولنے بند کرنے والے فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ایک پورا سسٹم اور نظام ہے۔ تو دروازے بند تھے، جبریل امین نے نوک کیا تو فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ دیکھیے اللہ کا نظام ہے، جبریل جانتے کون ہیں؟ سید الملائکہ، تمام اربوں کھربوں فرشتوں کے سردار، سب فرشتوں کے سردار، لیکن قانون ہے، ان کو بھی دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، ان کو بھی سوال کا جواب دینا پڑتا ہے، اور وہ فرشتہ جو دروازہ کھولنے پہ وہ پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہا میں جبریل۔ پھر آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کو بلایا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے۔ یہاں کوئی ہو نا، کوئی صاحب آ جاتا ہو تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں، اور پھر ہاں میں آ رہا، پوچھتا کیوں ہے اور پہلے سے کیوں نہیں کھول دیا؟ لیکن نظام اس کو کہتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا ہے، کائنات کی مقدس ترین ہستی کہ بلایا نہیں گیا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا، نہ تیرے لیے ان کے لیے۔ تو جبریل کہتے ہیں ہاں ان کو بلایا گیا۔ اب گیٹ کھلا اور انہوں نے خوش آمدید کا مرحباً آسمان پہ، پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بزرگ شخصیت بیٹھے گئے، تو جبریل مجھے لے کے کہا ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا تو کہا یہ آدم ہے، ابو البشر، انسانیت کے باپ، اول الانبیاء۔ میں نے سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے نیک بیٹا اور نیک نبی کہہ کر خوش آمدید کہا، اور جب مجھے نیک نبی کہا تو ایمان بھی لے آئے نا، حضور کی نبوت پر ایمان لائے نا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام سے خصوصی میثاق لیا تھا۔ 2 میثاق ازل میں لیے گئے، 2 میثاق، ایک عمومی اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی خدائی کے لیے، ایک خصوصی انبیاء کرام سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے، جیسے تیسرے پارے میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ آخر یہ سارے انبیاء حضور سے پہلے گزرے ہیں تو حضور پہ ایمان لانے کا موقع تو نہیں نہ ملا۔ تو لیلۃ المعراج کی ایک بڑی غرض یہ بھی تھی کہ تمام انبیاء کرام آپ پر ایمان لائیں جو میثاق لیا جا چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان بزرگوں کے دائیں طرف
بھی پرچھائیاں ہیں، بائیں طرف بھی دائیں طرف جو ہیں وہ تو بڑے حسین اور خوبصورت، اور بائیں طرف سیاہ قسم کی، وہ دائیں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، مسکراتے، اور بائیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے دائیں طرف ان کی نسل، ان کی اولاد کی نیک روحیں ہیں، بائیں طرف بری روحیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک، دوسرے آسمان پہ بھی اسی طریقے سے سوال و جواب کے بعد اجازت سے تشریف لے گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے 2 نبیوں سے ملاقات کی، ماموں بھانجا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور بھائی کہہ کر خوش آمدید کہا، تو وہ بھی ایمان لائے۔ تیسرے آسمان پہ فرمایا تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بھائی اور نیک نبی کہہ کر خوش آمدید کی۔ آقا نے ان کے بارے میں فرمایا فَإِذَا هُوَ أُوتِيَتْ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں نے دیکھا تو آدھا حسن تو اللہ نے یوسف ہی کو دے رکھا ہے، آدھا حسن تو شطر کا لفظ آدھے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھا ان کو ملا ہے اور آدھا ساری مخلوق کو ملا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ حسین آقا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ آدھا تو یوسف علیہ السلام کو ملا اور آدھے میں پھر ساری مخلوق کو اور آقا کو ملا؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ آدھے سے مراد یا تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کے حسین مراد ہیں کہ ان کے زمانے میں جتنے لوگ حسین تھے آدھا ان کو ملا، آدھا ان سب حسینوں پہ تقسیم ہوا، یہ کوئی ساری کائنات کے آدھے مراد نہیں ہے۔ اور دوسری بات اہل علم نے یہ بھی کہی ہے کہ یہاں آدھے سے مراد وہ آدھا ہے جو قابل تقسیم تھا، تو آدھا کر کے ان کو دیا اور آدھا باقی کو، اور ہمارے آقا کو تو حسن ہی وہ دیا ہے جو ناقابل تقسیم ہے۔ جیسے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی شراکت سے پاک ہیں اپنے حسن و جمال میں، اللہ نے ان کو وہ حسن و جمال دیا جو ناقابل تقسیم ہے، ناقابل۔ ایک جواب اس کا بعد اہل علم نے یہ بھی دیا ہے کہ حسن کی 2 قسمیں ہیں، ایک حسن صباحت، ایک حسن ملاحت۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو آدھا حسن دیا وہ حسن صباحت ہے، اور حضور کو جو کل دیا وہ حسن ملاحت ہے۔ شاید فرق سے جانتے ہیں، صباحت کا معنی چمکیلا، بھڑکتا، بھڑکیلا، اور حضور کا حسن بھڑکیلا نہیں، ملاحت والا جس میں چمک نہیں، آنکھیں چندیا جائیں نہیں، ایسا حسن ہے کہ پہلی ملاقات ہو تو کچھ خاص پتہ نہیں چلتا، لیکن جوں جوں دیکھتے رہے اور مجلس میں بیٹھتے رہیں تو حسن و جمال آتا رہتا ہے، اور پھر اتنا آتا رہتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کے حسن کا حضرت یوسف کے حسن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کہتی ہیں لواہی زلیخا لو رہے نہ جبی نہ ہو، زلیخا کو حسن یوسف پر فریفتہ ہونے میں مصر کی عورتیں جو ملامت کر رہی تھیں، اگر وہ میرے آقا کی جبین اطہر دیکھ لیتی، ان کو دیکھ لیتی، لآثرن بالقتل قلوب علی الید، تو حسن یوسف کو تو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی نا، میرے آقا کے حسن کو دیکھتی دل کاٹ لیتی، اس لیے کہ یہ حسن ملاحت ہے۔ اور بات بھی یہ ہے وہ تو چمک میں آ کر آنکھیں چندیا گئیں اور چھری چلی تو انگلیاں کٹ گئیں، یہاں تو جیتے جاگتوں نے دل نہیں گردنیں کٹوائیں، سامنے کھڑے ہو کر گردنیں کٹوائیں، مال چھنوائے، عزتیں ختم کی،
آقا کی تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے جی. خیر بہرحال تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد اگلے آسمان پہ پہنچے. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی علیہ السلام کے بعد. اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام. اس کے بعد چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد ساتویں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ. انہوں نے بھی نیک بیٹا اور نیک نبی کہہ کر، باقی سب نے نیک بھائی اور نیک نبی کہہ کر خوش آمدید کہا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد ہیں اور آدم علیہ السلام تو خود ہیں پوری انسانیت کے. آقا فرماتے میں نے دیکھا ابراہیم خلیل اللہ ساتویں آسمان پر جو کعبہ ہے بیت المعمور، جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. یہ کعبہ ہے، ہمارے اس کعبے کے بالکل سیدھ پر ساتویں آسمان پہ کا اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. باقی کہاں سے ذکر نہیں کیا، ان کا پتہ کہ وہاں. اہل علم کہتے ہیں یہ بھی جزائے عمل ہے، یہ بھی جزائے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تو برزخ میں اللہ نے اپنے گھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا. جیسی کرنی ایسی بھرنی، جیسا عمل. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سلام کا جواب دے خوش آمدید کہا، وہاں مجھے امت کے نام سلام اور پیغام بھی دیا. دیکھیے کسی اور نبی نے سلام اور پیغام نہیں دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہیں. تو آپ کو سلام اگر پہلے پہنچے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب تو پہنچ گیا نا، اب وعلیکم السلام کے لیے یا خلیل وعلیکم السلام. اور پیغام یہ ہے کہ ان الجنت قیعان، جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک صاف میدان ہے، بڑا ہی زرخیز ہے پر میدان ہے. اس کی تعمیر اعمال سے ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے پلاٹ کی تعمیر یہاں سے کرتا ہے. جو یہاں عمل کریں گے آپ کی جنت میں تعمیرات ہوتی رہے گی. آپ عمل چھوڑ دیں گے تعمیر رک جائے گی. تو یہ ان کو بتا دیجئے کہ تم سبحان اللہ کہو گے ایک درخت لگے گا، الحمدللہ کہو گے دوسرا لگے گا، لا الہ کہو گے تیسرا لگے گا. تو جتنے لگا سکتے ہو اپنے باغ میں لگاؤ. حدیث میں یہ بھی ہے کہ اعمال سے جب تعمیر ہوتی ہے، مکان بنتے ہیں، فرنیچر بنتا ہے، نہریں لگتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو بنانے والے کون ہیں؟ فرشتے. مزدور بھی فرشتے، معمار بھی فرشتے. تو حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کام شروع کرتا ہے، نیکی شروع کرتا ہے تو اس کی بلڈنگ شروع ہو جاتی ہے وہاں جی. تو مزدور فرشتے گارا اینٹیں ان کو پکڑاتے جاتے ہیں، لیکن اچانک مزدور فرشتے رک جاتے ہیں. تو معمار فرشتے کہتے ہیں کہ لاؤ اور اینٹیں لاؤ اور گارا لاؤ تاکہ دیوار مکمل کروں، تھک. تو وہ کہتے ہیں کہاں سے لائیں، پیچھے سے مٹیریل آنا بند ہو گیا ہے، پیچھے سے مٹیریل آنا بند ہو گیا. تو وہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے. پھر جب بندہ کام شروع کرتا ہے تو پھر تعمیر شروع ہوتی ہے. تو بہرحال جنت کی تعمیر کس سے ہوتی ہے؟ اعمال سے. ایسے ہی جہنم میں جتنی چیزیں ہیں سزا کی وہ بھی اعمال سے. جو اعمال یہاں کیے جاتے ہیں برے، وہی وہاں سانپ بچھو وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں نا جہنم میں وہ اس سے بنتی رہتی ہیں. تو بیت المعمور جو ساتویں آسمان پہ کعبہ ہے، آقا فرماتے ہیں وہ ایسا قبلہ ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. اور جنہوں نے ایک دفعہ طواف کمپلیٹ کر لیا پھر زندگی بھر ان کو موقع نہیں ملے گا. آپ اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہیں کہ ایک دفعہ جنہوں نے 7 چکر لگائے اب ان کو موقع نہیں ملے گا، اور پیچھے اتنے ہیں. تو وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کی فوج کو اللہ ہی جانے، اپنی مخلوق کو وہی جانتے ہیں. اس سے آگے آقا بڑھے
تو پھر ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، تو بیری کا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اور خود قرآن حکیم میں بھی ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس دن پھر تو خاص طور پہ ایک اس درخت پہ رونق تھی، اور اس درخت کو ڈھانپ رکھا تھا سنہری پتنگوں نے، فرشتوں نے، اور ایک ایسی رونق تھی جو ناقابل بیان ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو وہ درخت دراصل جنکشن ہے، اس سے اوپر کی کائنات اور اس سے نیچے کی کائنات کا جنکشن ہے۔ تو نیچے کی کائنات کیا ہے؟ 7 آسمان، پھر یہ 7 زمینیں، یہ نیچے کی کائنات ہے، اور اس درخت سے اوپر کی ملأ اعلی او عرش تک، وہ ایک مستقل کائنات ہے۔ یہ جنکشن ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو فرشتے لاتے ہیں تو اس درخت تک لاتے ہیں، اور نیچے کے فرشتے ان سے وصول کرتے ہیں، اور پھر نیچے کی کائنات میں اس کا نفاذ ہوتا ہے، اور نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں تو وہ اوپر کے فرشتے اس کو وصول کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں، تو وہ جنکشن ہے۔ یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک تو یہ کہ وہاں اندہا جنت الماوا، جنت وہاں ہے، 7 آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور دوسری چیز وہاں آپ نے دیکھا رف رف، تو زمین کے سفر میں کون استعمال ہوا؟ براق، آسمانوں کے سفر میں سیڑھی، اور اس سے آگے رف کا معنی پالکی، لیکن وہ چھوٹی موٹی پالکی نہیں، کہتے اس نے پورے افق کو گھیر رکھا تھا۔ اس پالکی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اگلے سفر کے لیے، وہ اگلا سفر ہے۔ اب یہاں جبریل امین رفیق سفر نہیں رہے، وہ رہ گئے۔ اس کو شیخ سعدی نے منظوم کیا ہے اپنی کتاب بوستان میں۔ چنا گرم درتی قربت بران کہ در سدر جبریل ازو بازمان، کہ اللہ کی قربت میں آپ نے اپنے اتنی تیزی سے آپ گئے کہ سدرۃ المنتہا میں جبریل بھی پیچھے رہ گئے۔ واہ! حالانکہ جبریل امین کی تیزی کا آپ کو پتہ ہے، لمحوں میں وہ زمین پہ آتے تھے اور لمحوں میں اوپر جاتے تھے، لیکن اب آگے وہ نہیں۔ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، جی تو مسجد حرام اور بیت الحرام کے سردار نے ان سے کہا اے جبریل اوپر اڑیے، پرواز کیجئے۔ بگفتہ فروتر مجالم نمان، بماندم کی نیروئے بالم نمان، انہوں نے کہا جی آگے میری طاقت ہی نہیں جانے کی، طاقت ہی نہیں، میں اس لیے رک گیا ہوں کہ میرے پروں میں سکت نہیں ہے آگے جانے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جبریل امین کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر، 600 پر، لیکن کہتے ہیں اب پرواز نہیں کر سکتا، آگے پرواز کی سکت نہیں۔ اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، کہنے لگے اگر ایک بال کے برابر بھی یہاں سے آگے پرواز کروں تو اللہ کی تجلیات میرے پروں کو ہی جلا دیں گی، اس لیے جناب میں معذرت کرتا ہوں۔ تو آقا آگے تشریف لے گئے، اگلے فرشتے لے گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایسا عظیم الشان میدان تھا کہ روح کا عالم تھا، روح، اور میں نے وہاں صریف الاقلام قلموں کے چلنے کی آواز، کھسکھساٹ، اب تو وہ قلم نہیں رہے نا، ماشاءاللہ بال پہ آ گئے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہو گئے پہلے قلم بنائے جاتے تھے، بیچ میں کٹ لگتا تھا، اور جب اس کو لکھتے تھے نا تو چر 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 کی آواز بھی آتی تھی، تو ایسے قلم چلنے کی آواز آئی۔ تو وہ کیا تھا؟ کہ وہ قضاء و قدر کے فرشتے جو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نقل کر کے سدرۃ المنتہا سے نیچے والے فرشتوں کو دیتے کہ یہ کائنات میں نظام چلانا، یہ چلانا، یہ چلانا ہے۔
یہ ان کی ڈیوٹی. اس کے آگے پھر آقا وہاں تشریف لے گئے کہ جس کی تفصیلات کا کوئی پتہ نہیں. پھر حدیث میں ہے ثم دنا فتدلى، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوا. کتنا؟ فکان قاب قوسین او ادنی، جیسے دو کمانیں آپس میں قریب کی جاتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب. تو دو کمانیں جو ہے نا، عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب دو پارٹیاں یا دو آدمی آپس میں صلح کرتے نا، تو صلح کرنے کی ایک نشانی ہوتی تھی کہ وہ دونوں پارٹیوں کے جو لیڈر ہوتے نا، وہ اپنی کمانیں یوں قریب کرتے تھے. ایک تو نا تحریری طور پہ نا، ایک عملی طور پہ. تو دونوں ٹکراتے تو نہیں تھے لیکن بالکل قریب کر لیتے، تو یہ صلح کی نشانی ہوتی تھی کہ دونوں میں صلح ہوگی. تو فرمایا اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمان قریب ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوا، آگے کی تفصیلات وہی جانیں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، آقا فرماتے ہیں مجھ پر، مجھے وہاں خصوصی ملاقات میں اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائیں. ایک 50 نمازیں، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، تیسری یہ بشارت کہ آپ کی امت میں جو شخص شرک کر کے نہیں مرے گا، توحید پہ مرے گا، اللہ کو ذات و صفات میں ایک مان کے مرے گا، اس کی بخشش ضرور ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے اور باتیں نہیں ذکر کی، شرک کی بات کی. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اس لیے کہ شرک سے جو آدمی بچ گیا نا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کی ذات و صفات میں اس کی بخشش ہو جائے گی. مطلب ہے کہ جلد یا بدیر پر اس کی بخشش ہوگی، لیکن مشرک کی بخشش قطع نہیں ہوگی. آقا نے فرمایا کہ جب مجھے نمازیں دی گئیں تو ساتھ میں یہ بھی دیا گیا، یہ بھی ایک بشارت دی گئی کہ آپ کی امت میں جو آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا پھر نہ کر سکے گا تو ارادے پہ بھی ایک نیکی دوں گا، اور کر لیا تو 10 نیکیاں دوں گا. اور جو برائی کا ارادہ کرے گا تو ارادہ نہیں لکھا جائے گا، اور کر لی برائی تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی. برائی کا ارادہ نہیں لکھا جائے گا، ایک برائی کرنے پہ، لیکن نیکی کے ارادے پہ بھی ایک نیکی دی جائے گی. یہ ہونے کے بعد آقا واپس تشریف لائے، اور واپسی میں جنت اور دوزخ کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے. جنت اور دوزخ کے مناظر. آقا فرماتے ہیں جو جہنم کے اسٹاف کا چیف فرشتہ نا مالک، جب اس سے ملے تو بالکل گم سم بیٹھے تھے، چہرے پہ جیسے مسکراہٹ ہی نہیں، دل میں کوئی نرمی نہیں. تو جبریل نے کہا کہ یہ جب سے پیدا کیے ایسے ہی ہے، اگر ان کے دل میں رحم ہو جائے تو پھر یہ آگے کام کون کریں گے؟ ڈیوٹی بھی تو ماشاءاللہ ایسی ہے. تو جہنم کے اوپر جتنے فرشتے ہیں نا، ان کے دلوں میں رحم نہیں، انہیں مزہ آتا ہی سزا دینے میں، اللہ کے حکم کے ماننے میں نہیں. آج جنت میں بھی آپ تشریف لے گئے. آقا فرماتے میں نے ایک محل دیکھا، ایک خاتون دیکھی کہ محل کے کنارے وضو کر رہی تھی. میرا جی چاہا کہ میں محل میں جاؤں، پوچھنے میں پتہ چلا کہ حضرت عمر کا محل ہے. واپسی میں حضرت عمر سے کہا کہ میں نے یہ دیکھا. انہوں نے کہا اور پھر میں نے تیری غیرت کو دیکھا تو اندر نہیں گیا. کہنے کہ آقا میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ کیسی بات، آپ جاتے تماشا دیکھ کے آتے. بہرحال اور بھی آقا نے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے دکھانا مقصود تھا دکھایا. واپسی پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے سوال کیا، باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا اور آگے انبیاء نے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے میں بھی تو بیٹھا ہوں، آپ نے بھی کہیں تو انشاءاللہ. 11:15 تو نہیں کہتا 10:30 ہوگی، کوئی بات نہیں. یہ دن روزانہ تو نہیں آتا نا، تو تھوڑا سا آپ قربانی دیں 10-15 منٹ کی، اور 10:30 سے آگے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. جی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لائے؟ کہا 50 نماز. کہا جی توبہ توبہ توبہ، میں تجربہ کر کے آیا ہوں
2-3 نمازیں نہیں پڑھتے تو 50 کہاں پڑھیں گی آپ کی امت؟ تو برائے مہربانی واپس جائیے اور تخفیف کرائیے۔ حضور نے جبریل کو دیکھا، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک کہتے ہیں، تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو 10 نمازیں واپس آئے 40، کہ نہیں یہ کیا ہوگا؟ اور پھر بہرحال آمد و رفت سے 5 رہ گئیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کا 5 رہ گئیں، اور انہوں نے کہا جی 5 بھی زیادہ ہیں۔ آقا نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، مجھے منظور ہے۔ اتنے میں غیبی آواز آئی کہ میرا قانون نہیں بدلتا، نمازیں 50 ہی ہیں، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ یعنی میں نے امت سے تخفیف بھی کر دی، قانون بھی نہیں بدلا، ثواب کا قانون 50 ہی کا رکھا ہے، پڑھنے میں تخفیف کر دی کہ 5 ہی پڑھیں گے، ثواب 50 کا دوں گا۔ تو بہرحال حضور واپس تشریف لائے، اور اب مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اب تمام انبیاء کرام جن کا آسمانوں پہ ملاقات ہوئی، جو زمینی میں یا برزخ میں جہاں بھی تھے، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی تھے، سب کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو فرشتے، آذان ہوئی، اقامت ہوئی، صفوں کی ترتیب ہوئی، اور جبریل امین نے آقا کا دست مبارک پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آقا نے تمام انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھائی، اور یوں آپ امام الانبیاء اور سید الانبیاء کے رتبے پہ فائز ہوئے، اور تمام انبیاء کرام نے آپ پر وہی میثاق ازل والا ایمان، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے پھر براق پہ بیٹھے اور زمینی سفر آپ کا چلا۔ درمیان میں اس سفر کے درمیان مکہ کے 1-2 قافلے جو شام تجارت کے لیے گئے تھے ان سے بھی واسطہ پڑا۔ ایک جگہ آپ تشریف لائے تو ایک قافلہ جی رکا ہوا تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اتر کے براق سے ان کے مٹکے سے پانی پیا اور پھر مٹکے کو ڈھانپ لیا۔ دراصل یہ بھی آپ کی نبوت کی معراج کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل بنانی تھی۔ آپ نے ایک قافلہ ایسا دیکھا کہ قافلے والوں کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اس کی تلاش میں تھے جی۔ تو بہرحال واپس پہنچے جب صبح ہوئی تو ام ہانی سے پہلے چچا زاد بہن سے کہا کہ میں نے تو آج رات کو یہ سفر کیا ہے اور میں صبح لوگوں کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا پہلی دشمنی یہ بتائیں گے تو یہ تو جی واویلا مچا دیں گے آپ کے۔ انہوں نے کہا بچاتے رہو، میں کیا ان کی وجہ سے حق بات چھوڑ دوں گا، میں تو ضرور بتاؤں گا۔ صبح آقا تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو کہا کہ رات کو یہ سفر ہوا۔ انہوں نے وہی طوفان بدتمیزی مچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے قافلوں سے بھی میرا واسطہ پڑا ہے، آئے تو پوچھ لینا جی، اور فلاں قافلہ تو فلاں وقت صبح سورج نکلتے ہی آئے گا، اور قافلے کا سب سے آگے فلاں کلر کا اونٹ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہوا، ٹھیک ٹائم پہ قافلہ آیا، وہی اونٹ تھا، لیکن نہیں، نہ ماننے والے تو نہیں مانتے جی۔ اور جب انہوں نے انکار کیا پھر یہ کہا کہ اچھا اور اوپر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن بیت المقدس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے بارہا، اگر آپ کہتے ہیں ہم رات کو گئے تھے تو ہم آپ سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرتے وہ آپ بتائیے۔ آپ کو تشویش ہوئی کہ میں رات کو تھوڑے سا وقت میں گیا تھا، کوئی تماشا دیکھنے میں تھوڑا گیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے بیچ کے فاصلے سمیٹ لیے اور آنکھوں کے سامنے بیت المقدس آ گیا۔ اب کا پوچھو، وہ ایک ایک بات پوچھتے رہے، اب ایک ایک بات کا جواب دیتے رہے، سب سوالات کا ٹھیک جواب دیا، لیکن جس کی قسمت میں نہ ماننا ہونا وہ نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق کے پیچھے بھاگے کہ آج تمہارا دوست تو عجیب بات کرتا ہے، تو اس کو بھی مانو گے؟ کیا کہیے؟ اس نے کہا میں اس سے زیادہ عجیب باتیں مانتا رہوں، یہ کیا ہے؟ میں اس سے زیادہ عجیب باتیں مانتا ہوں، یہ کیا ہے؟
اور واپس آئے حضور کی بات، حضور نے فرمایا میں نے معراج کی، کہا بالکل میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں. کہتے اسی موقع پہ آپ کو صدیق کا لقب آقا نے عطا فرمایا. جو بلا دلیل تسلیم کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق. صدیق. یہ قصہ معراج ہوا. اب میں نے جیسے عرض کیا کہ آقا کی عظمت، قربت خدا بندی، وہ چیزیں جو انہی کی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں معراج سے کیا حاصل ہوا، تو ہمارے لیے سفر سے کیا لائے. گھر والوں کو تو یہ انتظار ہوتا نا کہ آنے والا کیا لائے گا، آنے والا کیا لائے گا. تو ہمیں دیکھنا آنے والا کیا لائے گا. تو ہمارے لیے کیا لائے؟ الصلاۃ معراج المومنین. ہمارے لیے بھی ایک معراج لائے، ہمارے لیے بھی. اور وہ کیا؟ نماز. نماز کو آقا نے کہا کہ معراج المومنین ہے. اس لیے کہ معراج کا حاصل کیا ہے؟ دو باتیں. ایک قرب، نزدیکی، ایک گفتگو. یعنی معراج میں کیا ہوا؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بالکل قریب گئے، اور دوسرا کیا ہوا؟ اللہ سے بات چیت ڈائریکٹ ہوئی. یہ دو باتیں ہوئی نا. تو نماز میں یہی کچھ ہے. نماز میں اللہ کا انتہائی قرب اور اللہ سے ہم کلامی. قرب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی میں آیت پڑھ بھی لوں، اور یہ آیت سجدے کے تو بعد میں آپ ذرا بھولیں گے نہیں، سجدہ کیجئے گا، سجدہ تلاوت. تو سورہ اقرا میں اللہ فرماتے ہیں وسجد وقترب. وسجد وقترب، میرے محبوب سجدہ کر اور میرے قریب آ جا. تو پوری نماز میں بندے کا اللہ سے قرب ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں تو بالکل بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کوئی فاصلہ نہیں، جیسے ہمارا سر اللہ کے قدموں میں ہو. وسجد وقترب. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ اللہ سے بالکل قریب تر ہونا چاہیں تو اس کی صورت کیا ہے؟ نماز، اور نماز میں سجدہ. اور ہم کلامی آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. میں نے نماز کا معنی یہاں پر ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے جو کئی نام ہیں ان میں ایک نام صلاۃ ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے نا، اس کا نام صلاۃ بھی ہے. تو میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے. آدھی میری ہے، آدھی بندے کی ہے، آدھی مشترک ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، ثنا کی. جب کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور برتری بیان کی. جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے کہ وہ عابد ہے میں معبود ہوں، وہ ساجد ہے میں مسجود ہوں جی، اور وہ مستعین ہے میں مستعان ہوں. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ پورا حصہ دعا ہے، یہ میرے بندے کا حصہ ہے، اور بندے نے جو مانگا اس کو ملے گا. تو باقاعدہ ہم تو بے سوچے سمجھے پڑ جاتے ہیں نا، لیکن جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو باقاعدہ اللہ سے سوال و جواب ہوتا ہے، اور ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ہر آیت پہ سٹاپ کرنا چاہیے. ہم تو کبھی کبھی کئی آیتیں پڑھ کے سٹاپ کرتے ہیں، جائز تو وہ ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین وقفہ کریں تاکہ جواب آئے، الرحمن الرحیم وقفہ کریں تاکہ جواب آئے،
مالک یوم الدین وقف کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین وقف کریں، اس طریقے سے تاکہ جواب آئے. اچھا، اور یہ تو سورہ فاتحہ ہوگی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی نا. اچھا، اور قرب بھی ہوا نا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور آقا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو. دیکھیں نا، تحفہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہوتی کہ آپ لازمی طور پہ کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو کوئی گفٹ کریں. گفٹ تو تعلق ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور بڑے بڑے جو ہیں ان کو بھی گفٹ دی جاتی ہے، حالانکہ ان کو گفٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تو تعلق ہے. تو کبھی ایک غریب آدمی جاتا ہے تو بڑے امیر کو بھی گفٹ پیش کرتا تاکہ تعلق، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں. تو اللہ تبارک اللہ ہے، ان کو کیا ضرورت ہے. پر پوچھا کہ ملاقات کا ایک دستور ہے، ملاقات کا ایک دستور ہے، ایک رسم ہے. آنے والا کچھ لاتا ہے، جانے والے جاتا وقت وہ کچھ دیتا ہے. تو آپ کیا لائے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے آقا تین چیزیں لایا ہوں. التحیات للہ، تمام زبان سے ہونے والی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. یہی تین باتیں، مالی ہے، بدنی ہے، زبانی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا توقع دی؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین بجواب تین. آپ تین عبادتیں لائیں تو میری طرف سے آپ پہ سلامتی ہو اے نبی، رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں. تو آقا نے فوراً ہمیں یاد کر لیا کہ یہ تحفہ تحائف تو میرے ساتھ ہو رہے ہیں. تو فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اچھا میرے اللہ، ہم پر سلامتی ہو پر تیرے سارے نیک بندوں پہ یہ سلامتی ہو، یہ تحفہ سب کو ملے. ٹھیک ہے. تو تشہد بھی مکالمہ ہے، تشہد بھی، سورہ فاتحہ بھی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو نماز معراج ہوئی نا، اللہ کرے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں. تو ہاں، پہلے ترجمہ بھی سمجھیں، پھر اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں جی، اور اس کے سامنے جھکیں گے ان کے قدموں پہ. تو جب ہم معراج سمجھ کے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر نماز ایک ایسی اسلام میں عبادت ہے کہ جو پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. کیا آپ کو بتاؤں، پوری زندگی کی خرابی یا بہتری نماز میں ہے. جبھی تو دن میں 5 دفعہ نماز رکھی ہے نا بھائی. روزہ مہینے میں ہے، حج زندگی میں ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہے. اس لیے کہ اس سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑا، اس کا بعد جڑ سکتا نہیں ہے. تو جو لوگ نماز کی قدر کرتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ دن میں 5 دفعہ معراج کرتے ہیں. اب سال میں 1 دفعہ آپ قصہ سنیں یا نہ سنیں، لیکن اصل میں معراج دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے. اور دیکھیے، نماز ہی وہ عبادت ہے جس کو عرش پہ فرض کیا گیا. زکوٰۃ، روزہ، جہاد، ساری عبادات کی فرضیت کا حکم کہاں آیا؟ زمین پہ فرشتہ لایا. لیکن نماز کی فرضیت خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المعراج میں کرائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ. بچوں کی تربیت کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ تربیت کا آغاز بچے کا نماز سے ہونا چاہیے. مروا صبیانکم بالصلاۃ. بچوں کو سب سے پہلے نماز کا کہا، روزے کا نہیں، دوسرے کا، نماز کا کہو. اہل علم کہتے ہیں کہ نماز کا کہو کا مطلب ہے کہ روزے بھی رکھواؤ، ان سے صدقہ خیرات بھی کراؤ، ان سے دوسری نیکیاں بھی کراؤ، حج عمرہ بھی کراؤ، یہ نہیں. لیکن ابتدا کا مروا صبیانکم بالصلاۃ، نماز سے. اذا بلغوا سبعا، جب 7 سال کے تو سب سے پہلے نماز پڑھو. اس لیے کہ نماز یہ پوری زندگی کے بنانے کا ذریعہ ہے.
پوری زندگی کے بنانے کے ذریعہ ہے. لیکن آج نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہم کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہماری نماز کی کیفیت کیا ہے؟ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور صحیح نہیں کریں گے تو محض معراج کا قصہ سن کر کیا حاصل ہوگا؟ اور معراج کا واقعہ بالکل زندگی میں کبھی نہ سنیں لیکن 5 وقت کی نماز پڑھیں تو آپ جیسے کہ دن میں 5 دفعہ معراج کو ماننے والے ہیں اور معراج پہ عمل کرنے والے ہیں. تو بہر صورت یہ تھا یہ مختصر سا واقعہ جس وقت مختصر ٹائم میں آپ کے ساتھ کرنا تھا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ربط و ضبط اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو، ان کی محبت ہمارے دل میں ہو، ان کی اطاعت کے جذبات ہوں. تو انشاءاللہ اس قسم کے پروگرام ہم پھر بھی رکھیں گے وقتاً فوقتاً. لیکن یہ ہے کہ پروگرام برائے پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، مسجد میں آنے کی کوشش کریں اور بچوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ بچے نماز کے عادی ہو جائیں گے تو اس سے پورے دین پہ عمل کرنا ان کا آسان ہو جائے گا. اور نماز کو صحیح پڑھنے کی بھی کوشش کریں. یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جیسے سیکھی ہے جیسے پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کا ظاہر بھی ٹھیک کریں اور جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو کم از کم سوچ سمجھ کے پڑھیں، الفاظ بھی ٹھیک ہوں، اس کا مطلب بھی سمجھیں. تو اس طرح وہ نماز صحیح ہوگی اور وہی نماز ہماری زندگی پر تبدیلی بھی لائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.